نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں دو آیتیں پکے کافروں کے لیے آئی تھی جن کے پاس حق آیا، حق کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا، مانا نہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ شروع ہوا تو وقت ختم ہونے پر بات بیچ میں روک دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو منافقین کی یہ برائی بیان فرمائی کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم ان کو بے وقوف بنا دیں گے، جبکہ اللہ تو ان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ظاہر کر دیا۔ دوسری مذمت اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی بیان فرمائی تھی کہ وہ فسادی قسم کے لوگ تھے، شرارتیں کرتے تھے، مسلمانوں میں رہ کر مسلمانوں کی مخبریاں ان کے راز جان کر کافروں کو دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خصلت سے بھی ان کا پردہ چاک کیا۔ تیسری خصلت ان کی یہ تھی کہ وہ ایمان میں پکے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا جب تم نے اسلام کا لیبل ہی اپنے اوپر لگا لیا ہے تو اسلام کو اپنے اوپر سجا بھی لو، پھر ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اب کہنے کو تو وہ کہہ سکتے تھے ہم نے ایمان تو قبول کر لیا ہے اور ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے ایمان کو جس کسوٹی پر پرکھا جائے گا وہ کسوٹی صحابہ اکرام ہے۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان سے میچ کرتا ہے تو قابل قبول ہے، اگر ان سے میچ نہیں ہوتا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا معیاری بناؤ کہ صحابہ کے ایمان جیسا بن جائے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق و صداقت بنایا ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی شخص اپنا ایمان پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میں صحابہ کے طریقے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ کسوٹی بنائیے۔ کسوٹی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ سونار کے پاس کبھی سونا وغیرہ یا چاندی وغیرہ بیچنے کے لیے جاؤ نا تو وہ فوراً اس سے لے کر کسوٹی پر پرکھتا ہے کہ یہ اصلی بھی ہے یا نکلی ہے۔ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک پتھر سا ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کے اوپر اس سونے کو یوں رگڑا جاتا ہے، پیلی سی لکیر اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ ایسی پتھری ہوتی ہے جیسے چھری تیز کرنے والا نہیں پتھر ہوتا، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے، سرانت بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ تو ایسا ایک پتھر ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سونے کو ایسے رگڑتے ہیں۔ لازم بات ہے کوئی بھی چیز پتھر پر رگڑی جائے جس پہ چھری تیز کرتے ہیں تو اس کا برادہ سا اوپر لگ جاتا ہے، اس پہ نشان آ جاتا ہے۔ تو سونے کو جب ایسے رگڑتے ہیں نا، اوپر پیلی سی گولڈن کلر کی ایک لکیر آ جاتی ہے سونے کی۔ پھر اس کے اوپر نائٹرک ایسڈ کا ایک قطرہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ ٹپکا کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رنگ تبدیل کتنے پرسنٹ ہوا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں اس میں کتنی کھوٹ ہے کتنی نہیں ہے۔ رنگ نہیں اثر انداز ہوتا وہ تیزاب اگر اس کے اوپر، تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ خالص سونا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے پرکھنے کی جو کسوٹی ہے نا، اصلی اور نکلی، کھرا اور کھوٹا، اس پتھر کو کہا جاتا ہے کسوٹی۔ وہ سمجھو کہ امتحان ہے سونے کا، پتہ چل جائے گا کیسا سونا ہے کیسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان کی جو کسوٹی بنائی ہے وہ صحابہ اکرام کے ایمان کو بنایا ہے، صحابہ کو بنایا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہے، ہمارا طور طریقہ صحابہ جیسا ہے تو وہ ایمان قابل قبول ہے، ورنہ وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو محنت کر کر کے اس نہج پر لے آؤ جو صحابہ والا ہے، پھر کیا ہوگا؟ جس طرح صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب لوگ ہیں، پھر یہ کامیابی ہمارے بھی مقدر بن جائے گی، ورنہ نہیں بن سکتی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، کتاب رکھی ہوئی مسلم شریف، جلد نمبر 1، اس کے غالباً صفحہ نمبر 308 پر حدیث موجود ہے۔ باب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے کہ میت کی تعریف یا میت کی برائی بیان کرنے کے بارے میں۔ یہ
باب کا عنوان ہے، اس کا ٹائٹل ہے، اس کے تحت حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کافی سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سامنے سے ایک جنازہ لے جایا گیا، ایک جنازہ گزرا، تو صحابہ اکرام اس کی آپس میں تعریف کرنے لگے، یار یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا تھا، اس میں یہ بھی خوبی تھی، یہ بھی خوبی تھی، یہ خوبی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سنتے رہے۔ جب صحابہ میں خاموشی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 دفعہ فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ خاموش۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ہی دوسرا جنازہ وہاں سے گزرا، تو صحابہ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا فلاں بندے کا۔ تو صحابہ کہنے لگے اچھا ہوا یہ مر گیا، اس میں یہ برائی تھی، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا۔ تو جب صحابہ میں خاموشی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 دفعہ فرمایا۔ تو صحابہ میں اتنی جرت تو نہیں تھی کہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج ایک عجیب چیز آپ کی زبان سے سننے میں آئی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ کیا چیز واجب ہوئی ہے؟ وجبت کا معنی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، کیا چیز واجب ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہاں سے میت گزری تھی، تم نے اس کی تعریف کی، اس کی تعریف کی، تو تمہاری تعریف کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ میں یہ بتلا رہا تھا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اس پر تو جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو تم لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، تو تمہاری اس برائی کی گواہی دینے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے وہ بھی اس کے اوپر جہنم بھی واجب کر دی، تو وہ میں بتلا رہا تھا کہ واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، یعنی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم اس روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو، یعنی تم جیسی گواہی دو گے اللہ ویسا فیصلہ کر دے گا۔ کیا ایمان کا معیار ہے صحابہ کا! یہ مسلم شریف میں 3 دفعہ الفاظ ہیں، مسلم شریف۔ اچھا یہ ہے ترمذی شریف نا، اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے، لیکن اس کے اندر تم اللہ کے گواہ ہو اس روئے زمین پر، یعنی تمہاری گواہی کے مطابق اللہ فیصلہ دے گا۔ تم کسی کو اچھا کہو اللہ اس کو اچھا کہہ کر جنت میں داخل کرے گا، تم جس کو برا کہو گے اللہ اس کو برا شمار کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ کس نہج کا ایمان ہے ان کا کہ اللہ ان کی گواہی کو ایسا معتبر جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسا جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں اسی صورت میں آگے چل کے ایک آیت آ جائے گی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے میرے صحابہ اگر یہ یہودی لوگ ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، گویا کہ یہ ہدایت یافتہ شمار ہو جائیں گے۔ یعنی صحابہ کے ایمان کو ایسا معیار بنایا کہ اس جیسا ایمان لانا ہی ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی ہے، اور انہی کے ایمان کو منافقین پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان کا دعویٰ موجود ہے تو ایمان ان جیسا لا کر دکھاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، لوگ سے مراد ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، لوگ انسان کو کہا جاتا ہے ناس، انس اس کی جمع آتی ہے، انس انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان اس کی جمع انسن آتی ہے، یہ انسن کا لفظ انس سے بنا ہے، انس کا معنی ہے محبت، یعنی انسان کی فطرت میں اللہ نے جس چیز کا غلبہ رکھا ہے وہ محبت کا رکھا ہے۔ کبھی کبھی غصے کی وجہ سے نفرت غالب آ جاتی ہے، لیکن اصل مادہ محبت ہے۔ اسی وجہ سے اکثریت جہان میں جو پائی جاتی ہے وہ محبت پائی جاتی ہے، غصے کی وجہ سے نفرت کہیں کہیں آتی ہے۔ تو انسان کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ انسیت اس کی فطرت بنائی گئی، یعنی مانوس ہو جانا، محبت کرنے والا ہونا انسان کی فطرت۔ تو بہرحال یہاں پر ناس کا جو لفظ ہے وہ صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا ہی چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ نا جیسا یہ لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو آگے انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہیں یا ہمارے خاندان والے ہیں،
انہوں نے اپنی رشتہ داری کو مد نظر نہیں رکھا. اللہ اور اللہ کی محبت ایسی غالب آئی. اگر ان کے خاندان والے، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ اگر اللہ کے رسول کے دشمن تھے تو صحابہ نے کبھی ان سے یاری نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کے آخر میں بھی یہی ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے لوگو، تمہیں ایسی قوم کوئی نہیں ملے گی جہان میں جیسے صحابہ تھے. ان کا ایمان کیسا تھا؟ کبھی بھی تم ان کو ان لوگوں سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے. وہ دشمن چاہے ان کے ماں باپ ہوں، چاہے ان کے بہن بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، کبھی بھی تم ان کو ان سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے. جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ ان کا بھی دشمن. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی مہریں لگا دی تھی. جن کے دل پر ایمان کی مہر لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسوٹی بنایا امت کے لیے. اگر اپنا ایمان پیش کرنا چاہتے ہو تو پھر ان جیسا پیش کرو نا جن کے دلوں پر ایمان کی مہر تھی. کیا اونچی شان ہے صحابہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ ایسا جیسا یہ لوگ ایمان لائیں، یعنی صحابہ ایمان لائیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ زبانی حال سے کہنے لگے ارے ہم بھی ان پاگلوں جیسا ایمان لائیں، ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. بے وقوف کیوں کہا؟ اس کی وجہ صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ اگر ان کا سگا باپ بھی مقابلے میں آتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے تو وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے، باپ کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں بھاتے تھے. ایک جنگ میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ، انہوں نے اپنے ہی باپ کو قتل کیا تھا. تو لوگوں نے اس پر انگلیاں اٹھانا شروع کی. جب جنگ ختم ہو گئی صحابہ آپس میں اس کو چڑھا، ارے باپ کو قتل کر دیا یار، تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا؟ باپ ہوتا ہے، خون ہے تو اس کو قتل کر ڈالا. وہ بیچارہ بڑا افسردہ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جس وقت اپنے باپ کو قتل کیا اس وقت اس کی تلوار ابو بکر صدیق پر اٹھ چکی تھی. اگر میں ایک پل بھی دیر کرتا تو وہ ابو بکر صدیق کی گردن اتار دیتا. میں نے ایک مسلمان کو بچانے کے لیے اپنے باپ کی گردن اتار دی تاکہ مسلمان بچ جائے. لیکن اب یہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں. قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت نازل کر دی کہ کبھی بھی تم ان کو ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو وہ ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہوں. نہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑنا ان کے بس میں نہیں. ان کا ایمان اتنا طاقتور تھا. تو یہ چیز دیکھ کر منافقین کہتے تھے یہ تو پاگل ہیں یار، اللہ کے رسول کی خاطر اپنے باپ تک کو قتل کر ڈالتے ہیں. جنگ بدر میں بھی تو یہی ہوا تھا نا، جب قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا بھائی کیا کیا جائے ان کا. ہر صحابی نے مختلف مشورہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ اچھا لگا. لیکن جب حضرت عمر سے مشورہ لیا گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ تو سنا لیکن خاموش رہے یار تھے مرمون علی گل کرتا ہے. لیکن فیصلہ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پر دے دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیتیں نازل کی فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یہ آیتیں جب نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آتا عمر کے علاوہ سارے ہی ہلاک کر دیے جاتے. تو یعنی حضرت عمر کا فیصلہ کیا تھا؟ اپنوں کی اپنا گردن اڑائے. بڑا دل چاہیے اس کے لیے. کسی کا باپ آیا ہوا تھا مقابلے میں، کسی کا بیٹا آیا ہوا تھا مقابلے میں، کسی کا چاچا آیا ہوا تھا، کسی کا ماما آیا ہوا تھا مقابلے میں. اب ان کی گردن اڑانا کوئی آسان کام ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے صحابہ یہ بھی کرنے کو تیار تھے. تو اس وجہ سے منافقین یہ چیز دیکھ کر وہ کہتے تھے یار یہ تو بے وقوفوں والا ایمان ہے. وہ بے وقوف سمجھتے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں صحابہ کا اتنا آگے نکل جانا یہ ان کو بے وقوفی لگتا تھا. تو وہ کہنے لگے کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب ان کا برا لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء. یہ کون ہوتے ہیں صحابہ پر بک بک کرنے والے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں. معلوم ہوا جو صحابہ پر بھونکے اللہ کی سنت یہ اس کو جواب دو. نہیں دیتے تو یہ تمہارے ایمان ابھی صحابہ کے نہج تک نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ابتدا کر رہے ہیں اور صحابہ کی عظمت ایسی بیان کی ہے کہ اللہ اکبر. ایک بے وقوف کا لفظ اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے برداشت نہیں کر رہے. اور ہمارے ملک میں تو
ایسے کالوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بک بک کرنے سے باز نہیں آتے، ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں جو ہمیں زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے سب سے بڑے خود بے وقوف ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ پر لعنت کرنے والے سب سے بڑے لعنتی ہیں۔ یہ لفظ یہ بتلاتا ہے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، صحابہ پر لعنت کرنے والے خود لعنتی ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے خود گالیوں کے مستحق ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، بدھو ہے نا، اصلی بدھو، اصلی بے وقوف، اس وجہ سے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین کی حالت یہ ہے، دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ بے اعتبار ہی ہوتا ہے، تو منافقین بھی دو کشتیوں کے سوار ہیں، ایک طرف ایمان کا دعویٰ، دوسری طرف کفر سے محبت۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی تو کہتے تھے ہم بھی تو ایمان والے ہیں، پکے مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کفر کے سرداروں کو، منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا ہے، شیطان۔ اس سے پتہ چلا کہ سازشی ٹولہ جو بھی ہو ان کے لیڈر شیطان ہی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان جنات میں سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں بھی شیاطین کی وافر مقدار موجود ہے۔ جو کہتے ہیں نا رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن لوگ پھر بھی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا میں تو جواب یہی دیا کرتا ہوں کہ جو جنات شیاطین ہوتے ہیں نا وہ قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسان شیاطین آزاد ہوتے ہیں، ان کو کوئی زنجیر نہیں لگی ہوئی ہوتی، وہ جیسے چاہے لوگوں کے دماغ خراب کرتے پھریں۔ یہ لبرل قسم کے لوگ میڈیا پر بیٹھ کے یہی کام تو کر رہے ہوتے ہیں، بس عوام کا دماغ خراب کرتے جانا ہے، علم ہوتا نہیں ہے، شوشے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، جواب دینا مشکل ہوتا ہے، وہ شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں دڑا دڑ۔ تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں ارے یار ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کو بے وقوف بنا دیتے ہیں، تو ہمیں بڑی پھر ہنسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ابھی تو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ رہا ہے تاکہ یہ سرگرداں پھرتے رہیں، یعنی انجام کے لحاظ سے۔ جب پریشانی کا دن ہوگا اس وقت اگر دنیا میں دیکھو نا، جب کوئی انسان پریشان کھڑا ہوا ہو اس کے ساتھ مذاق کریں تو اس کو کتنا بڑا زہر لگتا ہے نہیں لگتا؟ یار میں اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا اور اس کو مذاق کی سوجی ہوئی ہے۔ قیامت کا دن ہے ہی فزع اکبر، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سب سے بڑی پریشانی کا دن، اور اس وقت اگر اللہ تعالیٰ مذاق کرنے لگ جائے ان کے ساتھ، ان کی کیا حالت ہوگی؟ مذاق کیسے ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منافقین کے لیے جہنم دہکائی جائے گی، جہنم کے کنارے پر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا، لیکن اچانک ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تو یہ خوش ہو جائیں گے، دوڑیں گے جنت کے دروازے کی طرف، شاید ہمارے لیے کھلا ہے، جب قریب پہنچیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑی استہزاء اور کیا ہوگی؟ ہمیں کوئی اپنے گھر پہ بلائے آ جاؤ، ہم جائیں اور وہ دروازہ نہ کھولے، اس سے بڑی کوئی توہین ہوگی؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو مذاق کا سبب بنائے گا، اور ایسا مذاق بنایا آج تک جو آدمی دوغلا نظر آتا ہے اس کے اوپر کیا لفظ کہا جاتا ہے؟ منافق ہے، منافق ہے، اچھا لفظ ہی اس کے لیے نہیں چنا جاتا۔ منافقت کا لفظ ہی اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا، یہی ان کی ضلالت کے لیے کافی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بے وقوف کہنے والے سب سے بڑے خود بے وقوف ہیں، ان کی بے وقوفی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی دکان پر سودا لینے کے لیے گئے، ردی چیز 2 نمبر چیز خریدی لیکن قیمت 1 نمبر چیز کی دے کر آ گئے اور اصلی قیمت دے کر آ گئے، سونے کے سکے دیے اور وہاں سے کوئلے خرید کر آ گئے، ان جیسا کوئی بے وقوف ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے بھی ایسا ہی سودا کیا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے تو ان کو ہدایت دی تھی، انہوں نے ایمان کا لیبل بھی اپنے اوپر لگا لیا، لیکن اس ہدایت جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر انہوں نے کفر کو گلے لگایا۔ ان سے بڑی کوئی بے وقوفی کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔
फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, अफसोस इनको इनकी तिजारत ने कोई नफा नहीं दिया, वमा कानू मुहतदीन, ना ही ये हिदायत पा सके। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा, इनको हिदायत मिली थी। हिदायत हर पैदा होने वाले बच्चे को अल्लाह की तरफ से वदीयत मिलती है, जैसा कि मैंने कल भी अर्ज किया था। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत लेकर पैदा होता है, फिर माँ बाप उसको जैसी तरबियत दें वो वैसा बन जाता है। माँ बाप उसको ईसाई बनाए तो वो ईसाई बन जाता है, यहूदी बनाए तो यहूदी बन जाता है, मजूसी बनाए वो बन जाता है। माँ बाप की तरबियत के ऊपर है, लेकिन फितरती तौर पर वो इस्लाम की फितरत लेकर पैदा होता है। तो जो अल्लाह ने इनको हिदायत दी थी इस्लाम की फितरत, उसके ऊपर ये कायम ना रहे। अच्छा, एक बात और इस मौजू से हटकर जहन में आई कि जब अल्लाह ने हर बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, तो वो फितरत कब तक उसके अंदर समाई रहेगी? जब तक वो बालिग ना हो जाए। जब बालिग हो जाएगा फिर वो मुकल्लफ है अहकामात का, फिर उसका सवाब सवाब लिखा जाएगा, गुनाह गुनाह लिखा जाएगा। उससे पहले वो मासूम के हुक्म में है। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, चाहे वो मुसलमानों के बच्चे हों चाहे वो मुशरिकों के बच्चे हों, वो कहां जाएंगे फिर मरने के बाद? वो अहकामात के मुकल्लफ नहीं है। एक हदीस शरीफ में आता है कि वो अपने माँ बाप के ताबे होंगे, जहां माँ बाप जाएंगे वहां उनको रखा जाएगा। एक बात ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक हदीस शरीफ में ये भी आता है कि मुशरिकीन के बच्चों को उनके माँ बाप के साथ जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उनको गुलाम बनाकर, नौकर बनाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो जन्नतियों के नौकर होंगे। इस लिहाज से वो जहन्नुम से भी बच जाएंगे। जन्नत उनके लिए नहीं होगी, लेकिन जन्नत में दाखिल वो इस तरह से हो जाएंगे कि वो जन्नतियों के, ईमान वालों के गुलाम होंगे। एक और बात याद आई, इसी हदीस शरीफ को दलील बनाकर मैं कहा करता हूं ना, आलिम आलिम होता है, वो कभी भटकता नहीं है। वो आदमी जो आलिम नहीं है, वो चाहे जितना भी बड़ा मजहबी स्कॉलर बन जाए, कहीं ना कहीं भटकता जरूर है। सैयद अबुल आला मौदूदी इल्मी शख्सियत थी, मैं कदर करता हूं, रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, तफहीमुल कुरान, तफहीमुल कुरान रखी भी है मेरे पास, ये रखी हुई है ऊपर, ये पूरा सेट रखा हुआ है उर्दू जबान में, बड़ी लाजवाब है। अकल के लिहाज से अकल को लगती है, लेकिन आलिम आदमी चूंकि जब तफसीर करता है ना, वो कुरान और हदीस को मद्देनजर रखकर फिर कर रहा होता है। मैंने पहले भी एक उसूल बताया कि कुरान की तफसीर सबसे पहले किस चीज से की जाएगी? कुरान की तफसीर कुरान ही से की जाएगी। यानी कुरान अपनी तफसीर खुद बयान करता है। एक आयत अगर मुजमल है तो उसकी तफसील आगे आ जाएगी। पता चला कुरान मजीद ने खुद ने इसकी तफसील बयान कर दी। बहुत सारी मिसालें हैं, मैंने पहले भी दी थी, जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों का रास्ता दिखाओ जिन पर इनाम किया। वो कौन लोग थे? अल्लाह ताला ने खुद ही वजाहत कर दी सूरह निसा के अंदर, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन। वो इनाम याफ्ता जो जमात है वो नबियों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है। ये इनाम याफ्ता लोग हैं। तो गोया कि अल्लाह ताला ने खुद ही उसकी तफसीर बयान की। अगर तफसीर किसी लफ्ज़ की कुरान में ना मिले, फिर हम कहाँ रुजू करेंगे? हदीस की तरफ। हदीस में ना मिले फिर अक़वाल सहाबा की तरफ, अक़वाल सहाबा में ना मिले फिर ताबीन की तरफ, अगर ताबीन में भी ना मिले तो फिर कुरान और हदीस की रोशनी में इज्तिहाद किया जाएगा, अपनी राय से उसकी तफसील बयान की जाएगी, ऐसी राय जो कुरान और हदीस के मुखालिफ ना हो। लेकिन सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे ये गलती हुई कि वो कुरान की तफसीर कुरान से तो कर देते हैं, लेकिन दूसरा जो स्टेप है, कुरान में अगर उसकी तफसीर मौजूद नहीं, हदीस की तरफ रुजू करें, वो वहां नहीं जाते, डायरेक्ट अकल की तरफ चले जाते हैं। अकल को बात लगती है, इस वजह से लोगों ने इस तफसीर को बहुत पसंद किया है। अगर हदीस की तरफ आए तो वहां पर सही जवाब मिल जाएगा। मैं एक मिसाल समझाना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पर सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जो हूर की तारीफ लिखी है, वो क्या लिखा है? वो लिखा है कि हूर कौन सी मखलूक है, क्या है ये? तो उसके जवाब में वो लिखते हैं कि हूर मुशरिकीन की छोटी बच्चियां जो बुलूगत से पहले ही फौत हो गई, अल्लाह ताला उनको जहन्नुम में नहीं डालेगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा, उनको हूरें बना देगा। असल बीवी जो होगी दुनिया में वो तो हूरों की मलका होगी, अगर वो भी जन्नती हुई।
لیکن جو حوریں ہیں وہ مشرکین کی چھوٹی اولاد ہے، چھوٹی لڑکیاں ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا تو جنتی کے لیے حوریں بنا دے گا۔ حالانکہ یہ تفسیر سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں صاف طور پر الفاظ موجود ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا خلقت من المسک، حور کو مشک سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ مشرکین کی اولاد تو انسان ہے نا، انسان کی پیدائش مشک سے تھوڑی ہے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے مما ان دافق، یہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ مما ان مہین، وہ پانی کوئی عزت والا نہیں ہے، کپڑوں پر لگ جائے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کی تخلیق تو اس چیز سے ہوئی ہے، جبکہ حور کی تخلیق مسک یعنی مشک سے ہوئی ہے۔ اب دیکھو ان کی رائے اس حدیث کے کتنی خلاف گئی۔ حدیث شریف میں کتنا صاف لفظوں میں بتایا گیا وہ مخلوق ہی اور ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ مخلوق ہی اور ہے۔ لیکن سید ابو الاعلی مودودی فرماتے ہیں وہ مشرکین کی چھوٹی اولاد ہے۔ اگر حدیث کا ذریعے تفسیر بیان کرتے تو یہ غلطی نہ کرتے۔ تو بہرحال یہ میں نے اس وجہ سے عرض کر دیا کہ جو چھوٹی جو اولاد ہے مشرکین کی، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نوکرانیاں نوکر بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ حوریں نہیں، حوریں مخلوق علیحدہ ہے۔ چلو اگر بالفرض مشرکین کی چھوٹی اولاد کو تو حور بنا کر داخل کر دیا، جو ان کے لڑکے تھے ان کو کیا بنا کر داخل کیا؟ حوروں کے شوہر، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حوریں بھی آ گئی، حوریں بھی آ گئے، اسی کتے چاہیے پھر؟ تو اس وجہ سے یہ تو سوچ ہی غلط ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ حدیث شریف میں جو وضاحت آئی ہے وہ برحق ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو نوکر بنا کر، خود قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس میں آتا ہے کہ مشرکین کے جو چھوٹی اولادیں ہوں گی ان کو اللہ تعالیٰ غلمان یعنی چھوٹے لڑکے ان کو خدمت پر معمور کر دے گا، یہ جنتیوں کو جام پلایا کریں گے، جنتیوں کو پانی وانی پلایا کریں گے، جنتیوں کی مجلس لگے گی، ان کی خدمت کیا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت دے دے گا، لیکن اس لحاظ سے دے دے گا۔ بہرحال ایک حدیث شریف میں صاف طور پر آتا ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ مشرکین کی چھوٹی اولاد کہاں ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم اس کے بارے میں زبان کھولیں، ہمیں نہیں پتا جنت میں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا جہنم میں ہوں گے۔ بہرحال یہ تینوں قسم کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، بہتر یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، ہمیں نہیں پتا کہاں ہوں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کو نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے، ان کے سودے نے، وما کانوا مہتدین، دکان پر سودا لینے گئے تھے، گمراہی خرید کر لیا، ردی چیز خرید کر لیا، ہدایت دے کر آ گئے، تو ان کو ان کا سودا کیا نفع دے رہا ہے؟ ان کو تو کوئی نفع نہیں حاصل ہوا۔ وما کانوا مہتدین، ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے، یعنی جو تھی پونجی سرمایہ وہ بھی دے کر آ گئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا منافقین دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے لیبل تو اسلام کا لگایا لیکن اندرونی طور پر کفر پر پکے تھے، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے لیبل تو اپنے اوپر اسلام کا لگایا لیکن کفر کے بارے میں وہ ڈگمگا رہے تھے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے منافقین کی دو الگ الگ مثالیں پیش کی۔ پہلا وہ طبقہ جنہوں نے اسلام کا نام لیا، لیبل لگایا اپنے اوپر کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن ایمان نہیں تھا ان میں، کفر پر پکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرتا ہے جنگل میں۔ پہلے زمانے میں جنگل بیابان میں سفر ہوا کرتے تھے تو رات ہو جاتی تھی اور نہ کوئی ہوٹل ہوتا تھا، کہاں پر جا کر قیام کریں، تو وہ راستے میں ہی رک جایا کرتے تھے، اور پکی سڑکیں بھی نہیں ہوتی تھی، بنجر علاقے، ویران علاقے، تو وہاں پر موذی جانوروں کا بھی خطرہ، درندوں کا بھی خطرہ، تو ایسے میں ساری رات وہ آگ روشن کیا کرتے تھے۔ آگ کے پھر دو فائدے ہیں، اگر انہوں نے سفر جاری کرنا ہے تب بھی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، سفر جاری نہ بھی رکھیں اگر قیام کرنا ہے تو بھی درندوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسے جیسے جنگل کے اندر انہوں نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب ان کی آگ خوب روشن ہو گئی اور روشنی پھیلنے لگی ارد گرد، تو ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کی روشنی کو اچک لیا اور ان کے اندھیرے کے اندر ان کو وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اندھیرے کے اندر ان کو چھوڑ دیا جہاں ان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ سمن، یہ وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹ سکیں گے۔
کیوں؟ ہدایت لینے کے جو 3 ذریعے تھے انہوں نے تینوں ہی بند کر لیے. کان کے ذریعے سن کر ہدایت لینی تھی، ان کے کان کام نہیں کر رہے. بکمن، زبان کے ذریعے کوئی سوال کر کے کچھ پوچھ کر اپنے اندر ہدایت اتارنی تھی، وہ بھی نہیں کر سک رہے. امیون، اندھے، کچھ دیکھ کر بھی نہیں کر سکتے. اب ہدایت کی طرف کہاں لوٹیں گے؟ کون سا راستہ تلاش کریں گے ایسی صورت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب ہدایت کی طرف لوٹ بھی نہیں سکیں گے. یہ پکے کفر والے ہیں جنہوں نے ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکنا. منافقین کی ایک قسم سمجھ آ گئی. دوسری قسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. جو دوسرے منافقین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت مثال نہیں دی، ان کے بارے میں تھوڑی نرم مثال دی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈھیل دی، ہو سکتا ہے ہدایت پہ آ جائیں. اور واقعی ایسا ہوا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے پکے منافق تھے، لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے ساتھ رہنا شروع کیا، انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ دیکھا، وہ سچے دل سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ پہلے ہمارے دل میں یہ تھا، اب ہم پکے ایمان کے اندر داخل ہوئے. بہت سارے صحابہ پھر بعد میں ایسے بھی تھے جن کا ایمان ڈگمگا رہا تھا، بعد میں ایک طرف یعنی ایمان کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈگمگانے والے منافقین کے بارے میں یہ فرمایا جو اپنے نفاق پر ہی مرے اسی ڈگمگانے کی حالت میں، ان کا انجام بھی بہت گندا ہے، اصل منافقین کی طرح. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا بارش آسمان سے برستی ہے تو اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے بجلی کی. آسمان اصل میں لفظ سما، سما کا معنی ہوتا ہے ہر اوپر والی چیز. بادل اگر ایسا ہو جو سورج کی روشنی کو زمین پر نہ آنے دے، اس کو بھی سما کہا جاتا ہے. یا آسمان و زمین کا جو خلا ہے، اس خلا کو بھی سما کہا جاتا ہے. یا ہم جس عمارت میں بیٹھے ہیں یہ چھت ہے، اس چھت کو بھی سما کہا جاتا ہے. یعنی اوپر جو بھی چیز ہے جو سائبان کی طرح ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے، سایہ فگن ہے، اس کو سما سے تعبیر کر دیتے ہیں. اب یہاں لفظ آیا جب ان کی مثال ایسے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. حالانکہ آسمان سے تھوڑی بارش برستی ہے، بارش تو بہت نیچے، خلا سے بھی نیچے بادلوں میں سے برس رہی ہوتی ہے. یہ تو کچھ ہزار فٹ کی بلندی پر بادل موجود ہیں، یہاں سے بارش برس رہی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے تعبیر کیا. اسے اردو والا آسمان نہ سمجھنا، اس وجہ میں نے یہ وضاحت کر دی ہے. عربی میں سما ہر اوپر والی چیز کو کہا جاتا ہے، آسمان کو بھی سما کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں صرف آسمان کو ہی آسمان کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کس چیز کو، چھت کو آسمان نہیں کہہ سکتے، بادل کو آسمان نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھائی عربی ہے، اس وجہ سے سما کے لفظ سے آسمان نہ سمجھ بیٹھنا، ورنہ یہ بات تو سائنس کے بھی خلاف ہو جائے گی. پھر کہیں گے کہ دیکھو قرآن کیا بیان کر رہا ہے، سائنس کیا بیان کر رہا ہے، خدشات میں پڑ جاؤ گے. اس میں نے لفظ کی وضاحت کر دی ہے. سما کا لفظ ہر اوپر والی چیز جو سائبان کی طرح سر پر آ جائے اس کو کہا جاتا ہے سما کا لفظ. تو بادل چونکہ وہ بھی تو سائبان ہی ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ بادلوں سے بارش برستی ہے. تو یہاں پر معنی یہی ہے در حقیقت، لیکن ہم اردو میں سما کا معنی آسمان ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ جانتے نہیں ہیں. اس وجہ میں آسمان معنی میں نے کر دیا ہے، جیسے بارش برستی ہے آسمان سے، حالانکہ بادلوں سے برس رہی ہوتی ہے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے. اندھیرا رات کے وقت جب بادل چھا جاتے ہیں وہ چاند کی روشنی کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے. کیسا اندھیرا ہوتا ہے؟ گپ اندھیرا. پھر اس اندھیرے میں جو روشنی جو چمکتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ رعد و برق، بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے، آواز بھی ہوتی ہے اور اس کی چمک بھی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں اگر کہیں رات کا سفر ہو رہا ہوتا تھا تو ہم مشل تو جلا نہیں سکتے بارش میں، وہ پھر کہیں ٹھکانہ پکڑنے کے لیے جو راستہ ڈھونڈتے تھے، سڑکیں بھی بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں پھر جو راستہ ڈھونڈا کرتے تھے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بارش میں بجلی تو چمکتی ہی چمکتی ہے، بجلی کی چمک میں وہ دیکھ لیتے تھے اس طرف کو ہم نے جانا ہے، تو اس طرف کو وہ چلنے لگ جاتے تھے. جب تک وہاں پہنچتے تو دوسری دفعہ پھر بجلی چمک جاتی، پھر آگے راستہ نظر آ جاتا، پھر ادھر کو چلے جاتے، پھر آگے نظر آ جاتا ادھر کو چلے جاتے. لیکن بجلی کی روشنی میں وہ راستہ تو تلاش کر رہے ہوتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے تھے. وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہوتی تھی. جب بجلی کڑکتی تھی نا، اس کی خوفناکی کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. ڈر بھی ہوتا تھا کہیں یہ کڑک بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، لیکن پھر بھی اپنی منزل کی طرف تو جانا ہے نا، وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کی مثال ایسے جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، بادل چھا جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے راستے میں. ورعد، بجلی بھی ہوتی ہے، کڑک یعنی بجلی کی، وبرق، اور بجلی کی خود چمک بھی ہوتی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، تو وہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے ڈر کی وجہ سے. حذر الموت،
ایسا نہ ہو ہم پر موت واقع ہو جائے اس کی وجہ سے. کبھی کبھار کڑک اتنی خوفناک ہوتی ہے اسے دل پھٹ جاتا ہے, بندہ ویسے مر جاتا ہے. کبھی کبھار بجلی خود گر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ حذر الموت, کہیں موت نہ آ جائے. ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے واللہ محیط بالکافرین, اللہ نے بھی ایسے گھیرا ہوا ہے کافروں کو, وہ اللہ کی پہنچ سے نکل نہیں سکتے. کہ جنگل بیابان میں بھی چلے جائیں وہاں پر بھی اللہ پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے, کہاں بھاگیں گے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ یہ آسمانی چمک ان کی بینائی کو اچک لے, ان کو اندھا کر دے. اس وجہ جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے نا اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شعاعیں شعاؤں سے ٹکراتی ہیں تو اندر جو عکس ہے ہمارا جس کے ذریعے ہم دیکھا کرتے ہیں نا, اس کے اوپر جب شعاع ٹکراتی ہے تو اس میں موتیاں پیدا کر دیتی ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے. اسے اس چمک کی طرف ایسے آنکھیں ٹکا کے دیکھنا نہیں چاہیے. اسی وجہ سے جیسے سورج گرہن ہو جاتا ہے تو اس کو براہ راست نہیں دیکھتے, ایکس رے وغیرہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تاکہ وہ شعاعیں براہ راست ہماری آنکھوں سے نہ ٹکرائیں. اور ایسا ہوا بھی ہے, بہت سارے واقعات ہیں, آسمانی بجلی چمکی اور اس کو دیکھ کر کئی لوگ اندھے ہو گئے. یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمک کے ذریعے ان کی بینائی کو چھین لے. کلما ازاء لهم مشوا فیہ, ان منافقین کی مثال ایسے جو بین بین ہیں, کبھی کفر کی طرف کبھی اسلام کی طرف, اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے کلما ازاء لهم مشوا فیہ, جب روشنی بجلی کی چمکتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں, راستہ نظر آ جاتا ہے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ, جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے, بجلی کی چمک نہیں آتی تو قاموا, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر چل نہیں سکتے. تو ان کی مثال ایسے ہی ہے, کبھی تو یہ اسلام کی طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں, روشنی نظر آتی ہے, تو کبھی کبھار ان کے اوپر جب اندھیرا کفر کا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اسلام کی طرف آتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, پہلے والوں کے بارے میں فرمایا تھا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, وہ تو گویا اندھے ہیں, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, وہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے. کون؟ وہ منافق جو کفر پر پکے تھے. یہاں پر ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو کفر پر پکے نہیں تھے, شک میں مبتلا تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی قوت سنوائی کو, وَأَبْصَارِهِمْ, اور قوت بصارت کو لے جائے, چھین لے, اور ہو سکتا ہے یہ کفر کے اندر ہی گر جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھا دے, ہدایت کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آئے تو ایک آدمی ساری زندگی کفر کرتا رہے, مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے تو اللہ تعالیٰ تب بھی نجات دے دے گا اس کو. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ منافقوں کی توبہ قبول کر کے ان کو ایمان میں داخل کر لے, اللہ کی مرضی ہے ان کو کفر میں چھوڑ. ہر چیز پر قادر ہے, وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی, ہم جو بھی کام کرنا ہوتا ہے ہم اسباب کے محتاج ہوتے ہیں, کیونکہ ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں, مادی اسباب کے محتاج ہیں. اللہ وہ ذات ہے کہ اسباب خود اس کے محتاج ہیں, اس کو کسی سبب کی ضرورت ہی نہیں, اس کا تو اشارہ چلتا ہے, کون فایا کون, ہو جاتا ہے. نہ اس کو کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت ہے, نہ اس کو مٹیریل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے کسی چیز کے بنانے کے لیے, اس کا تو اشارہ چلتا ہے, سب ہو جاتا ہے. ارادہ چلتا ہے, سب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور جس چیز کے بارے میں کن کہہ دے وہ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت تھوڑی ہے کسی کام کے کرنے کی. واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, خیر پر بھی قادر ہے, شر پر بھی قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خیر ہی کا فیصلہ بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے, بھلائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر کیا کرتا ہے. لیکن برائی پر بھی قادر ضرور ہے. اللہ اگر برائی مسلط کرنا چاہے اللہ کے ہاتھ سے بعید نہیں ہے. اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے, لیکن اللہ ان برائیوں کو استعمال نہیں کرتا بندوں پر. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے, قدرت ہے لیکن وہ کرتا نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ بریلوی مسلک کے کچھ لوگ دیوبند مسلک پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ غلط الزام ہے, وہ سمجھے نہیں ہے اس بات کو. بہت وقت ہو گیا, یہ میں بعد میں بتلاتا ہوں. ایک بات میں بات ختم کرتا ہوں. قدیر کا معنی ہے قدرت, مکمل طریقے سے اپنی گرفت میں کسی چیز کو لے لینا. یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, تمام عالموں کو اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. مجھے اس لفظ پر ایک بات یاد آئی, شاید میں بعد میں بھول جاؤں, اس وجہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہندوستان میں ایک بہت بڑا پنڈت گزرا تھا, ہندوؤں کا متعصب تھا, بہت بڑا متعصب, کٹر قسم کا. اس کا نام تھا دیانند سرسوتی. وہ
आर्या समाज से ताल्लुक रखता था, इतना मुतासिब शख्स था, उसने एक किताब लिखी, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, दिन की रोशनी। उस किताब में उसने ईसाइयों की भी मुखालफत की, सिखों की भी मुखालफत की, मुसलमानों की भी मुखालफत की। फिर मुसलमानों की मुखालफत में इतना आगे निकला, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो था ही काफिर, उसने अल्लाह ताला के बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, बहुत गंदे लफ्ज उसने अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल किए उस किताब में। उस किताब का फिर जवाब सबसे पहले दिया था मौलाना सनाउल्लाह अमर्तसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर एक जवाब दिया था मौलाना मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह ने। एक जवाब दिया था मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद का संग बुनियाद रखा था, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। 1857 की जंग आज़ादी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी उसमें भी शरीक थे। इन्होंने फिर उस किताब का जवाब लिखा। अब कदीर के लफ्ज़ पर मुझे याद आया, कुरान शुरू होता है, पहला लफ्ज़ कदीर यहीं पर आता है। तो उस दयानंद सरस्वती जो हिंदू मुतासिब लीडर था, उसने अपनी किताब में लफ्ज़ कदीर को आड़ बनाकर कुछ सवालात मुसलमानों पर किए, एतराज़ात किए। मसलन उसने लिखा कि मुसलमानों का अकीदा है, कुरान में बयान हुआ है अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, क्या अल्लाह चोरी करने पर कादिर है? क्या अल्लाह जिना करने पर कादिर है? अगर तुम कहते हो कि अल्लाह चोरी करने पर कादिर नहीं है, तो मान लो तुम्हारा अल्लाह कमजोर है, ये अल्लाह के अंदर नुक्स है। और अगर तुम कहते हो कि अल्लाह चोरी करने पर कादिर है, तो इसका मतलब तुम्हारा अल्लाह चोर है। यानी दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की। बात समझ में आ रही है? तो जिना के बारे में भी ऐसे उसने एतराज किया। तो मैंने मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का जो जवाब था वो मैंने पढ़ा। उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने पहली बात का जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो, तुमने जो अल्लाह की तरफ चोरी की निस्बत की है, उसको चोरी की जरूरत क्या है? सब चीज तो उसकी मिल्कियत है। चोरी गैर की मिल्कियत में हुआ करती है, अपनी मिल्कियत में नहीं होती। मैं मिसाल के तौर पर आप हजरात को कहता हूं, ये घड़ी किसकी है? मेरी। अब मैं ये घड़ी उठाकर अगर जेब में डाल लूं, आप में से कोई कहेगा कि मौलवी अब्दुल मजीद ने घड़ी चोरी की है? कोई कहेगा नहीं। क्यों? मेरी अपनी मिल्कियत है, इसके साथ चोरी की ताबीर हो ही नहीं सकती। तो सारी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह अगर अपनी कायनात में से, अपनी मिल्कियत में से कोई चीज उठा लेता है, ये चोरी है ही नहीं। चोरी तो पराई मिल्क में होती है। अल्लाह के अलावा अगर कोई और मिल्क है किसी की, तो सामने ले आओ जो अल्लाह ने उठाई हो, फिर हम कहेंगे कि हाँ अल्लाह ताला से ये गलती हुई है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक जवाब। दूसरा जवाब उन्होंने दिया कि रही बात जिना करने की, तुम अपनी संस्कृत किताब, जो हिंदू मजहब की बुनियादी मजहबी किताब है, उसका संस्कृत जबान में लिखी हुई कौन सी? वेद। फिर वेद की शरह है गीता और रामायण। रामायण में इनके जंगी किस्से हैं, यानी इनके जिहाद के तज़किरे। हमें दहशतगर्द कहते हैं, खुद ने पूरी जिहाद पर किताब लिखी हुई है रामायण। और जो गीता है उसके अंदर इनके अहकामात वगैरह हैं, अहकाम मसले मसाइल हैं। तो असल जो इनकी किताब है वो है वेद। तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तुम अपनी वेद का मुताला करो पहले, उसमें जो ईश्वर की तारीफ लिखी है उसमें क्या लिखा है कि ईश्वर वो हस्ती है जिसके आज़ा हमारे तसव्वुर से भी बालातर हैं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उसके आज़ा कैसे हैं भी या नहीं है। जब हाथ और पांव तुम उस ईश्वर के लिए साबित नहीं कर सकते, तो उसके लिए जनाना आलात या मर्दाना आलात कैसे साबित कर दोगे? जिना तो इन्हीं दो चीजों से होता है। पहले अपनी किताब से ये आलात तो साबित कर दो, फिर एतराज भी कर देना। ईश्वर अल्लाह को कहते हैं ये। उसके लिए इनका भी वही नजरिया है जो मुसलमानों का है। मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह का वजूद है। कैसा है? अल्लाह आज़ा से पाक है। उनका भी यही अकीदा है, ईश्वर का वजूद है, कायनात का निजाम वही चलाता है। वो कैसा है इसका हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो जिना तो सरजद होता है आज़ा के साथ, अल्लाह है ही आज़ा से पाक, तो जिना कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। लिहाजा दोनों एतराज उसके बातिल हैं। इस वजह ये मुझे लफ्ज़ कदीर पर याद आया जो मैंने अर्ज कर दिया। बाकी जो इख्तिलाफी मसला है वो इंशाल्लाह फिर कभी अर्ज कर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।
شریعت کا رستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا رستہ دکھاتے چلو۔